گلگت بلتستان کی گزشتہ دنوں ایک جو ہے نرس اس کا اغوا کا ہم نے بڑا قصہ سنا. 3 دن تک ہم نے نیشنل اسٹر کو دیکھا. انہوں نے کراچی میں بھی احتجاج کیا, انہوں نے گلگت میں احتجاج کیا, انہوں نے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا, انٹرنیشنل میڈیا کا اپروچ کیا. پاکستان کو جتنا بدنام کر سکتے تھے اتنا بدنام کرنے کی جو کوشش ہو سکتی تھی, مظلوم کوشش انہوں نے کی. کیا وجہ ہوئی, وہ کیسے واپس مل گئی, اور اس پہ جو واپس ملی کیا حکومت وقت کے پاس بھی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو لوگ بدنام کریں جھوٹے کیسز میں حکومت کو بعد ان کے خلاف کارروائی ہو. دیکھیے, سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھ رکھیں ذہن میں کہ گلگت بلتستان اس وقت سی پیک کا نقطۂ آغاز ہے. تو گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگ پنجاب میں, لاہور میں, کراچی میں, مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں, طالب علم بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو کوشش اس وقت یہ ہو رہی ہے کسی نہ کسی سطح پر کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ریاست سے متنفر کیا جائے, کوئی تحریک کھڑی کی جائے سی پیک کے نقطۂ آغاز پہ. گلگت بلتستان کے 3-4 طالب علم پچھلے کوئی 8-10 دنوں میں یا 15 دنوں میں قتل ہوئے, پنجاب میں, کراچی میں اغوا ہوئے, قتل ہوئے, اس طرح کے واقعات ہوئے. تو اسی دورانیے میں 4 جنوری کو ایک خاتون جو گلگت بلتستان کی جو کراچی میں تھی, نرس تھی, یہ گھر سے ڈیوٹی پر گئی, واپس نہیں آئی. اب خاتون کا مسئلہ گلگت بلتستان کے لوگ خواتین کے حوالے سے بہت حساس ہے. تو اس کو جو ہے بہت ہائی لائٹ کیا گیا گلگت بلتستان کے اخبارات میں بھی, سوشل میڈیا میں بھی, اور ہمارے جو قوم پرست لوگ ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ اس پہ رنگ پہ بھنگ ڈالا, اور وہ سارا کچھ انہوں نے کوشش کی اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا کہ گلگت بلتستان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے, کہاں وہ محمد بن قاسم, اور اس طرح کے جذبے سارے کچھ کر دیا. ویڈیو بھی ہے, اس کی ویڈیو ہم چلا لیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک میری بات مکمل کریں. اب یہ جو ہے نا, مجھے خود میں نے لکھا ہے اس پہ آواز میں نے اٹھائی, خاتون کا مسئلہ اور گلگت بلتستان میں یہ بہت حساس مسئلہ ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ نرس وہاں پہ کام کر رہی تھی اور کراچی میں گھر سے نکلی, واپس نہیں آئی. 4 جنوری کو یہ, اور 8-10 دن یہ نہیں ملی. پھر جی اس نے ایک ویڈیو جاری کیا خود نے, یہ ملتان پہنچی اور وہ اپنی رضامندی سے ایک قربان نامی ایک شخص کے ملتان کے باپ کے اس نے کورٹ میرج کیا, لو میرج کیا. یہ اگرچہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے تھوڑی سی شرمندگی کی بات ہے, پورے پاکستان کے لیے شرمندگی کی بات ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن یہاں جس پہلو پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کو بغیر تحقیق کے ہم ریاست کو ذمہ دار ٹھہراتے. اس خبر کو لے کے آرمی پہ بھی بات کی گئی ہمارے قوم پرستوں نے, اس خبر کو لے کر پنجابیوں کے خلاف بھی بات کی گئی ہمارے گلگت بلتستان میں, اس خبر کو لے کر کراچی والوں کے خلاف بھی بات کی گئی, اس خبر کو لے کر باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا میں مہم چلائی کہ گلگت بلتستان میں جو پنجابی ہیں, جو پٹھان ہیں, ان کو نکالا جائے, یہ ہمارے بیٹیوں کے لٹیرے ہیں, یہ ہمارے بیٹیوں کو اغوا کرنے والے. لیکن بعد میں چلا کہ بھائی غلطی تو ہمارے اپنے گھر میں, تو اس کی ویڈیو دکھائیں جو اس نے باقاعدہ ویڈیو جاری کی ہے اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں خود اپنی پسند اور مرضی سے میں نے شادی. یہ ملتان سے اس نے. آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ آپ کی مما کا؟ بی بی رحیمہ. کس شہر کے ہیں آپ؟ میمورکا یاسین. یہ گلگت. اچھا, یہاں کب آئے ہیں؟ یہاں ہم 4 تاریخ کو آئے. تعلیم کتنی ہے؟ میٹرک پڑھ رہی ہوں. آپ ابھی خوشی سے رہ رہی ہیں؟ جی, بہت. آپ نے خوشی سے شادی کی؟ جی, میں نے اپنی خوشی سے, اپنی مرضی. کوئی آپ کو ادھر ٹینشن نہیں ہے؟ نہیں, کوئی اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں. ماں باپ کے پاس جانا نہیں چاہتی. چلو ٹھیک ٹھیک. خوش بخت اس کا نام ہے, اور اس نے اپنی خوشی سے جو ہے اللہ اللہ اس کے گھر کو آباد کرے, ہمارے لیے خوش بخت یہ رہیں.